بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو مسلمان پیدا کیا اور مسلمان کو گھر میں پیدا فرمایا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کلمہ نصیب فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ کلمہ ہمیں اور آپ پہ کیسے پہنچا ہے؟ مفت میں ملا ہے۔ ان کے پیچھے کتنی تکلیفیں برداشت کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو دوستو، آج اس کے بارے میں بات کریں گے کہ دین کی خاطر سختیوں کو کیسے برداشت کیا، کتنی تکلیفیں، کتنی مشقتیں برداشت کی صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہے، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے ذکر کریں گے کہ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑی سی ایسے لوگ کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کی آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے رکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال میں طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کو پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھتے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کی دین کی طرف بلایا اور اللہ کے سوا کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے ان کے دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نودار مہمان کی خاطر مدارات کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رحمی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرمائیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مذہبی گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اگر تو واقعی نبی ہے جیسے کہ دعویٰ ہے کہ تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں اس شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہارا چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں بجائیں، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے
مبارک خون کی جاری ہونے سے رنگین ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں واپس ہوئی جب راستہ میں ایک جگہ ان شر پسندوں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں ان کمزوری اور بے کیسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش رت ہوتا ہے اور منہ چھڑتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرہ کے اس نور کی توفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے، اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک راضی نہ ہو تو تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ یعنی کہ فرماتے ہیں کہ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ تیرے سوا کوئی قوت ہے۔ مالک مالکان کی شان قہری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کہا اور عرض کیا کہ اے اللہ نے آپ کو قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کا خدمت ہے آپ کے پاس بھیجایا کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دے دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعلیل کروں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کے ملادم جس سے سب درمیان میں کچل جائے، اور جو سزا آپ کی تجویز فرمائیں، یعنی کہ جو سزا آپ کی تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم اور کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کو مانتے اور اس کی عبادت کریں گے۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ یہ اخلاق اس کریم ذات کی جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اتارتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی نہ ہونے کا، نبی کی پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بدعا فرمائی اور نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئی، کتنی مشقتیں برداشت کی اس کلمے کی خاطر، اسلام کی خاطر، اور یہ اسلام ہم لوگوں کو پہنچا۔ تو ابھی ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے پر زندگی گزاریں، اور اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صبر کی طرح ہم لوگ بھی صبر سے کام لیں۔ جو کوئی ہم لوگوں کے اوپر ظلم کرے، جو کوئی ہم لوگوں کو کچھ کہے تو ہم لوگ برداشت کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔